الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ مومنون پارہ 18 سورت کا یہ آخری رکوع ہے، یعنی چھٹا رکوع، اور پارے کا بھی چھٹا رکوع ہے۔ سورہ مومنون یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ اگر دو لفظوں میں خلاصہ سمجھنا ہے تو پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب، اور آخری رکوع جو اب چل رہا ہے اس میں آخری جملہ آنے والا ہے انہ لا یفلح الکافرون، کافروں کو فلاح نہیں ہے۔ دو ہی لفظ، پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ کافروں کو فلاح نہیں ہے، ایمان والوں کو فلاح ہے، یہی خلاصہ۔ درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں یہ ہے کہ مومن کیسے بنتا ہے، مومن کہتے کسے ہیں، مومن کو کیا کرنا چاہیے، خلاصہ ہے۔ پہلے رکوع میں کیا کہا؟ افلح المؤمنون، مومن کامیاب، اور آخری رکوع میں کیا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کو فلاح نہیں ہے۔ اور ہر کافر مرتے وقت یہ آرزو کرتا ہے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیے ہوتے۔ 14واں پارہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہر کافر تمنا کرے گا کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور یہ مضمون کی ایک آیت نہیں ہے، قرآن میں کئی آیتیں ہیں۔ تو آج کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کافروں کو فلاح نہیں ہے، یہ بتا دو، ڈرو مت، بتا دو، یہ اللہ کا پیغام سنا دو۔ اور اس کی وجہ سے اگر ان کو ایمان کی ترغیب ہوتی ہے تو آپ کا حصہ بنے گا۔ آج کے رکوع میں 26 آیتیں ہیں، کافی طویل رکوع ہے، اور یہ رمضان سے پہلے کا آخری پروگرام بھی ہے۔ رمضان سے پہلے کا یہ آخری اتوار ہے، اس لیے انشاءاللہ آج اس کو پورا کریں گے، کیونکہ اب رمضان تک مضمون کا بقایا یاد نہیں رہے گا، بھول جائے گا۔ پہلا مضمون شروع ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جب اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ کافر بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو آپ سزا دیجئے، لیکن سزا دیتے وقت اردو میں محاورہ ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تو یہ دعا شامل ہے کہ آپ جب بھی عذاب دیں مجرمین کو تو ہم کو ذرا بچا کے رکھیں، گیہوں کے ساتھ گھن کو مت پیسیں۔ یہاں سے شروع ہو رہا رکوع، یہ اگلا رکوع اسی پر مشتمل ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ربی، اے میرے رب، اما ترینی، اگر آپ مجھے دکھائیں، ما یوعدون، جو ان سے وعدہ ہو رہا ہے، یعنی عذاب کا، وہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا، آخرت میں بھی ہو سکتا، کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ ان سے وعدہ ہے۔ ربی، اے میرے رب، تکرار کیوں ہے؟ جب ربی 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 بار بار آتا ہے تو اس تکرار کا نام کیا ہے؟ جیسے بچہ کہتا ہے امی امی امی، محبت کو ہوا دینے کے لیے امی امی،
ایسے جب ربی ربی آتا ہے یا بیٹا اپنے باپ سے یا ابتی کہتا ہے تو یہ ترحم کے حصول کے لیے، ترحم کے حصول کے لیے یہاں پھر آیا ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی، مجھے مت بنا، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں شامل مت کرنا، یعنی جب عذاب کا وقت آئے تو مجھے الگ کر دینا۔ الگ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے، جتنے بھی عذاب آئے ہیں ان کی اب تاریخ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، ایک دو چار نمونے ہی دے سکتے آپ کو۔ 8 دن، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، قوم عاد کو اٹھا کے پھینک دیا، اور وہیں اطراف میں ایک دائرہ کھینچ دیا تھا اس زمانے کے پیغمبر نے، حضرت ہود نے، جس کا نام تھا حضرت القدس۔ وہ ہوا وہاں نہیں جاتی تھی، اتنا حصہ مومنوں کے واسطے حضرت القدس تھا، وہاں ہوا نہیں جاتی تھی، اور باہر اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک رہی ہے، درختوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، درختوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، لیکن مومنوں کے واسطے دھکا نہیں لگا، آرام سے ہیں وہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ غزوہ احزاب میں بھی کہا ہوا، کتنی مثالیں چاہیے آپ کو، پورے قرآن میں غور کر لیجئے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اور صحابہ کرام کی بھی شان ہے۔ ایک بار حضور پاک کو کسی کافر نے برائی کیا، کفر کے ایمان کے تقابل میں۔ ایک صحابی حسان ہے، کہا میں جواب دیتا ہوں شاعرانہ، تو کہا میں تو قریش کا ہوں، تم قریش کو گالیاں دیں گے، مجھ کو بھی برائی لگے گی۔ کہا میں ایسا بچاؤں گا جیسے بال نکالتے ہیں نا آٹے سے، ایسا نکالوں گا آپ کو، یعنی آپ کی ذات پر حرف نہیں آئے گا، بس آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں قریش کو برا بھلا کہہ سکوں، بال کی طرح نکالوں گا آپ کو۔ تو یہ ایک مخلوق، ایک شاعر بال کی طرح نکالتا ہے آٹے میں سے حضور پاک کو، تو امتیوں کو بچانا اللہ کے واسطے کیا مشکل ہے؟ یہ دعا ہے، آج کے حالات میں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے جملہ اگلا آ رہا ہے وہ دعاؤں کے لیے خاص ہے، 97 اور 98، یہ دونوں آیتیں کثرت سے پڑھنا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اس پر اللہ فرماتے ہیں ہم قادر ہیں، جو ان کو عذاب کا وعدہ ہے نا، اس عذاب کو ان پر لانے پر ہم قادر ہیں، ابھی بھی کبھی بھی، ہمارے واسطے مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ، اس بات پر، أَن نُرِيَكَ، کہ آپ کو ہم دکھا دیں، مَا نَعِدُهُمْ، جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لَقَادِرُونَ، البتہ ہم قادر ہیں۔ اگر آپ لقادرون کو اننا کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ اور بے شک البتہ ہم قادر ہیں کہ دکھا دیں آپ کو جو ان سے وعدہ ہو رہا ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ لیکن ایسے موسم میں بھی اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں برائی کو دفع کرنا ہے تو اچھائی سے دفع کرنا۔ جنگ کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، آج دیکھنے کیسی جنگ ہوتی ہے، کوئی ضابطے نہیں بچا، کوئی اصول نہیں بچا، شیطانیت کا، حیوانیت کا، سب ننگا ناچ ناچا گیا۔ لیکن اسلام کا حکم ہے کہ تم بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، مذہبی پیشواؤں پہ جو نہیں لڑنا چاہتے ان سے اپنے ہاتھ خون آلود نہیں کرنا، ان کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ اللہ نے یہاں جملہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دفع کرو برائی کو احسن طریقے پر، یعنی برائی کو دفع کرنا ہے تو احسن طریقہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ جنگ میں کیا ہوتا؟ جنگ میں جو رکاوٹ ہے اسلام کو پھیلانے میں اس کو دور کرنا ہے، وہاں آپ جو چاہیں کر سکیں، نہیں، فرمایا یہاں بھی آپ احسن طریقہ اپنائیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہاں سے حکم ہوتا ہے ناک کان نہیں کاٹنا، مسئلہ نہیں بنانا۔ جو لوگ بے قصور ہیں، جنگوں میں شریک نہیں ہیں، محض اس واسطے کہ یہ بھی اسی خاندان کا ہے مار دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بھوکھوں کو، بیماروں کو، ضعیفوں کو، پوروں کو مار دینا، یہ کون سا انسانیت ہے؟ پھر نام کیا ہے؟ مہذب یافتہ ہے، تہذیب یافتہ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے بہت زیادہ انسانیت نواز ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے واسطے ذلت اس واسطے رکھا ہے، یہ مغضوب علیہم کا مصداق اسی واسطے ہیں جس پر اللہ کا غضب ہوگا کیا بے سبب ہوگا؟ جس قوم پہ اللہ کا غضب ہوگا کیا بلا سبب ہوگا؟ سبب تو یہ ہے کہ انسانوں سے بدتر ہیں۔ اللہ نے یہاں کہا نحن عالم، ہم جانتے ہیں، سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں، بما یصفون، جو وہ وصف بیان کرتے ہیں، یعنی جو وہ باتیں کہتے ہیں آپ کی نسبت وہ کہتے ہوں گے، لیکن ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے۔ اب یہاں سے 2 آیتوں میں جو الفاظ ہیں اس کو یہ زبانی یاد کر لیجئے گا۔ 2 آیتیں یاد کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے تو آپ 2 آیتیں کیا مشکل ہیں؟ خالی نیت کرو۔ وقل، اور آپ کہیے، ربی اعوذ بک، ربی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، یعنی آپ کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہوں، سنبھال لیجئے مجھے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، من سے، ہمزات، ہمزتن کی جمع ہے شیطان کا دھکے مارنا، شیطان کا نفس کو ابھارنا، شیطان کا کچوکے مارنا۔ شیطان ایسے موقع پہ بولتا ہے مار دے چوکا، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو چاہے کر لے، جو چاہے کر لے۔ یہ جو دھماکہ دیتا ہے نا، یہ ہے ہمزات۔ بڑے بڑے شیاطین کے کچوکے کو ہمزات کہا ہے۔ اس مضمون کی آیت قرآن میں 3 جگہ آئی ہے، یہاں سورہ نحل، سورہ حامیم السجدہ، 3 جگہ، اور تینوں جگہ رب سے پناہ مانگنے کے الفاظ موجود ہیں، تینوں جگہ رب سے پناہ۔ کیوں؟ یہ ایسا دشمن ہے جو ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس لیے اللہ نے کہا ہے تم اس سے مت لڑو، تم میری پناہ میں آ جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں، تم کو لڑنے کی ضرورت نہیں۔ تینوں جگہ یہی جملہ ہے، تینوں جگہ کی آیتیں اللہ کے فضل سے ہم نے ہائی لائٹ کرایا ہے۔ جو کتاب دی ہے ہم نے آپ کو، تلخیص بیان القرآن برائے ترویح رمضان، رکوع برکوع، جس رکوع میں جو دعا آئی ہے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، ترجمے کے ساتھ، عربی زبر زیر کے ساتھ، اور یہ دعا کس کام کے لیے ہے یہ بھی اس جگہ آپ کو مل جائے گی۔ تو سورہ نحل میں، حامیم سجدہ میں اور مومنون میں، یہ 3 جگہ یہ دعا ملے گی آپ کو ترجمے کے ساتھ، اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان ایسے موقع پر دل میں کچوکے لگاتا ہے، وہاں لفظ کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان دل میں کچوکے مارے کہ یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، اللہ کی پناہ فوراً حاصل کر لو، بھاگ جاتا۔ شیطان بہت دور، بہت جلدی بھاگتا ہے۔ اذان سن کے بھاگتا ہے نا، ہوا خارج کرتے ہوئے کیوں بھاگتا ہے؟ اللہ کا نام زور سے پکار بھاگتا ہے۔ جب کبھی کوئی اللہ کا نام لیتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک صاحب کھانا کھانے میں بھول گئے، بسم اللہ بھول گئے، جو یاد آیا تو کہا بسم اللہ اولہ آخرہ، تو وہ قے کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا، اس کو حضور دیکھ رہے تھے، باقی کوئی نہیں دیکھا، تو حضور ہنس رہے ہیں، باقی کوئی نہیں ہنسا۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ قے جا رہا ہے، کلی کرتے ہوئے، اگلتے ہوئے جا رہا ہے، کھانا نکل نہیں سکا، یہ اگل جانا پڑا، یہ ہے بسم اللہ کا زور۔ تو جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اس کو بھاگنا ہی پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا میدان بدر میں شیطان ہی کہا تھا چلو میں آپ کے ساتھ ہوں، ہاں میں تم سب کے ساتھ ہوں، لے کے آیا میدان تک۔ جب وہاں دیکھا جبریل سامنے کھڑے ہیں تو کہا تھا انی بریئن، میں تو بری ہوں، تمہارے ساتھ میں نہیں لڑ سکتا کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ہاں اللہ نے اسی واسطے مثال دی ہے کہ شیطان کی طرح ناشکری مت کرو۔ سورہ حشر پارہ 28 آخری رکوع پڑھ لینا، اسی مضمون پر موجود ہے یہ، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، انی میں تم سے بری ہوں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ بھاگا ہے تو شیطان ٹھہر نہیں سکتا، آپ شیطان سے ڈرو مت۔ ہاں کچھ انسان ہیں جو شیطانوں والے کام کرتے ہیں، ان سے ڈرو، یہ نہیں بھاگتا، یہ تو آپ پر حملہ کر کے چھوڑتا ہے، یہ آپ سے نہیں بھاگتا۔
اعوذ باللہ سے بھی نہیں بھاگتا، اس کے لیے تو آپ کو پوری تیاری کرنا پڑے گا. ہاں یہ آپ کو دکھتا نا، اس لیے اس کا حملہ آپ سنبھالنا، اس کی تیاری آپ خود کرنا. تو یہاں اللہ نے کہا ہمزات الشیاطین، شیاطین کے کچوکے، شیاطین کا وسوسہ، شیاطین کا دل میں ابھار پیدا کرنا. ہمزہ، حماز مبالغہ ہے، حماز مشاء بنمیم، جو چغل خوریاں کرتا نا، تانے دیتا نا، اس کو حماز کہتے ہیں. حماز اور لماز، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ہمزہ لمزہ وہی ہے، اس سے لماز بنا، اس سے حماز بنا. یہاں اسی کا اشارہ ہے، شیطان کچوکے مارتا ہے، اب یہ کر لے، اب یہ کر لے. تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. اگر کہیں حاضر ہیں اور آپ یہ پڑھ دیں گے دونوں آیتیں تو ان کو بھاگنا لکھا ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتے. بلکہ آگے چل کر اسی رکوع میں ایک ایسی دعا بھی آتی ہے، فرمایا کہ اگر تم پہاڑ پہ پڑھ دو تو پہاڑ بھی جگہ سے ہٹ جائے گا. اسی رکوع میں آگے آ رہا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ اتنا جلال ہے، بس آپ کا یقین ہونا چاہیے، صرف یقین. تو یہ دو آیتیں کثرت سے پڑھنا. یہ کس کا خیال چل رہا ہے؟ جس پر عذاب کا وعدہ ہے، اگر عذاب آئے تو ہم کو الگ کر دیجئے، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان حاضر ہو. یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان حتی اذا جاء احدہم الموت، احدکم الموت نہیں کہا، احدہم الموت، ہم مانے وہ، ان کی، اور اگر کم آتا تو تمہاری. تو یہ حال کس کا ہے؟ ان کا ہے. مومن کا ہوتا تو کم آتا، کم. چنانچہ سورہ منافقون میں کم آیا. تو فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کے پاس موت. احدہم الموت، کوئی بھی کافر ہو، یہ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی، ان میں سے، تم میں سے نہیں، ان میں سے، یاد رکھ لو. یہ فرق کہاں سے آیا؟ ہم اور کم. کم کے معنی تم یعنی مومن، اور ہم کے معنی وہ یعنی غیر مومن، نان بلیور. کوئی بھی ہوا، کسی مذہب کا ہوگا، اس کے ساتھ یہ پیش آتا ہے جب ان پر موت آتی ہے. موت کیا چیز ہے؟ روح کو جسم سے الگ کرنے کا نام موت ہے. جسم یہاں کا پلا ہوا یہیں رہ جائے گا، اور روح وہاں سے آئی ہے واپس جائے گی، اسی کا نام موت ہے. روح کو جسم سے الگ کرنے کا نام موت. جب کسی کی موت کا وقت آیا، یعنی روح کو جسم سے الگ کرنے کا وقت آیا، قالا، تو وہ کہتا ہے ربی، اے میرے رب. وہ بھی رب کہہ رہا ہے اب. ہاں، آگ کو پوجنے والا، سورج کو پوجنے والا، بتوں کا پوجنے والا، آج میرے رب کہہ رہا ہے ربی، اے میرے رب. ارجعون، مجھے واپس لوٹا دے، اس دنیا میں پھر سے لوٹا دے. کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں کروں، لعلی شاید کہ میں، اعمل صالحا عمل کروں گا صالح. اب تک صالح عمل کرنے والوں کو مارتا تھا نا، اب کیا کرتا ہے؟ میں خود عمل کروں گا صالح. عقل ٹھکانے آئی. روح کو نکلتا ہوا دیکھ کر، فرشتے کو دیکھ کر یہ ہر ایک تمنا کرے گا. فیما ترکتو، فیما ترکتو، جو کچھ میں نے چھوڑا ہے، زمین چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، بینک میں پیسہ چھوڑا ہے، سونا چاندی چھوڑا ہے، جو کچھ زمین میں چھوڑا ہے کاروبار، میں اس میں عمل صالح کروں گا، مجھے تھوڑا سا جانے دو، کر کے آتا ہوں. یہ ہر کافر کا مرتے وقت یہ حال ہونے والا ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں کروں. پھر بھی یہاں لعلی آیا ہے، کیونکہ لعلہ کیوں آیا؟ لا معنی شاید. قرآن میں دوسری جگہ آگے آ رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں دوبارہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن اگر سپوز چھوڑ دیے تو پھر وہی کرے گا جو کر کے آیا. ہمارے پاس ایک محاورہ ہے نا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، سیدھی ہونے کا نام ہی نہیں ہے. تو کتنا ہی وعدہ کر لیں، واپس اگر چھوڑیں گے تو وہی کرے گا جو کر کے آیا ہے. اول تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں.
اس واسطے لعل آیا ہے، لعلی شاید کہ میں اعمل صالحا عمل کروں گا صالح، فیما ترکت جو کچھ کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، پیسہ بہت چھوڑ دیا ہے بینکوں میں، ہاں سونا چاندی چھوڑ دیا ہے، دوستوں کے پاس کاروبار میں پیسہ چھوڑ دیا ہے، کچھ کر کے آؤں گا۔ جواب میں کیا کہا؟ کلا، کلا مانے ہرگز نہیں، ایک بار جس کی روح جسم سے نکل گئی دوبارہ اس جہان میں آنے کا بھول جاؤ۔ کلا، کلا مانے ہرگز نہیں۔ کافروں کا عقیدہ ہے 7 جنم، یہ کلا اس کا جواب دے رہا ہے، 7 نہیں، 1 سیکنڈ کے واسطے واپس نہیں آ سکتے، 7 جنم تو بڑی دور کی بات ہے۔ کلا ہرگز نہیں، اس کائنات میں دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اس آیت کی سپورٹ میں ایک آیت اور سن لو، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سورہ انبیاء پارہ 17، حرام ہے، اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ان بستیوں پر حرام ہے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ واپس لوٹ کے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں اور بھی ہیں، ذرا سمجھ کے پڑھو ملیں گی۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کلا ہرگز نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو تڑپڑا رہے ہیں نا، رب ارجعون کہہ رہے ہیں، واپس آنے کی توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ان کی زبان سے ایک کلمہ ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ جب زبان سے کلمہ نکلنے کی ویلو کا وقت تھا تو کلمہ تو نکلا نہیں، اب اس جگہ پر تم 100 کلمہ پڑھ لو، ویلو نہیں ہے اس کی۔ جیسے ہم ایک سجدہ نہیں کرتے جس کی ویلو ہے، اور اس کے بدلے میں ہر جگہ سجدہ کرتے، ہر جگہ، ہاں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ کون ہے؟ اللہ کے سامنے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کا سر اللہ ہر جگہ جھکنے سے بچاتا ہے، نہیں جھکتا اس کا سر، کٹ جائے گا تو زندہ رہے گا، شہید ہو جائے گا زندہ جاوید ہو جائے گا، خدا کے نام پہ مر جائے گا جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ انسان اس دنیا کی زندگی کو دے دیتا ہے مگر اس کا سر جھکتا نہیں ہے، یہ اللہ نے سبق دیا ہے۔ کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، ہرگز نہیں، وہ ایک اس کا کلمہ ہے، کلمہ مانے کلام، جو زبان سے بات نکلتی ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اگر کبھی لمبا ہوتا ہے تو اس کو کلام کہتے ہیں۔ کلمہ اور کلام میں فرق ہے لیکن نحوی لحاظ سے فرق ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہا کلمۃ، وہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، جملہ معلوم، ہاں انتخابی جملہ، وہ ایک جملہ ہے، انتخابی جملہ، وعدہ نہیں پورا کرنا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ انتخابی جملہ ہے۔ ایسے یہ بھی ایک جملہ ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ انہا کلمۃ، بے شک وہ ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے، ایک کلام ہے، ایک جملہ ہے، ایک قول ہے، ایک مقولہ ہے۔ ہوا قائلھا، ہوا قائلھا، وہ مرنے والا، ہوا سے مراد ہے وہ مرنے والا اس کا قائل ہے، یعنی وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ، حالانکہ اس کے پیچھے برزخ ہے۔ برزخ 2 دریاؤں کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس دنیا اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کا نام برزخ ہے۔ حضور پاک نے معراج میں اپنا گھر دیکھا، کہا جانے دو، کہا نہیں ابھی تو آپ بیچ میں ہیں، ابھی وہ گھر میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ درمیان کا جو وقفہ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے۔ 2 دریاؤں کے بیچ میں کیا کہا اللہ نے؟ بینہما برزخ، سورہ رحمان میں ہے نا، بینہما برزخ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، یہ وہی برزخ ہے۔ کسی 2 چیزوں کے درمیان کی رکاوٹ کو، آر کو برزخ کہتے ہیں، برزخ۔ تو ایک مومن اس دنیا میں ہے، جانا کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنت میں پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے جانے کے بعد جو درمیان کا وقفہ ہے اس کا نام برزخ ہے، یہاں بھی یہی برزخ ہے۔ ومن ورائہم برزخ، اس بولنے والے، اس مرنے والے کے پیچھے، وراءن مانے پیچھے، بہن، برزخ ہے۔ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک،
یہ برزخ کب تک رہے گی؟ یہ برزخ کب تک رہے گی؟ اٹھائے جانے کے دن تک. الی یوم یبعثون. عجیب ہے، یبعثون، اٹھائے جانے کے وقت تک. شیطان نے بھی کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دو اٹھائے جانے کے دن تک. اللہ نے کہا تیری دعا قبول ہے لیکن مکمل نہیں، مہلت تو ہم دیں گے الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت متعین تک مہلت دیں گے. تو مانگتا ہے اٹھائے جانے دن تک، جب تک نہیں ملے گی، جب تک نہیں ملے گی. تو الی یوم الوقت المعلوم یہ مہلت دی گئی. اور وہ مانگتا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دو. اللہ نے کہا نہیں، اتنا لمبا وقفہ نہیں ملے گا. مہلت ملی، مجرم کو بیل ملی، لیکن کب تک ہے؟ ایک وقت متعین تک ہے، اٹھائے جانے کے دن تک نہیں ہے. کیوں؟ جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھائے جائیں گے تو الگ ہی محشر ہوگا، الگ ہی منظر ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی. نفخہ پھونک مارنا، اس کا ماضی مجہول ہے، پھونک ماری جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لگا کے سور بیٹھے ہیں. سور کیا ہے؟ سینگ کی طرح اللہ نے کچھ بنا کے دیا ہے جس میں اتنے سوراخ ہیں جتنا لوگوں کی روحیں ہیں، اس میں سے آواز نکلے گی، سب کی روح قبض ہو جائے گی. اللہ کی قدرت ہے یہ. اسی کو کہا گیا سور، سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی. تیار ہے فرشتہ، لگائے ہوئے بیٹھا ہے، حکم کا انتظار کر رہا ہے. اب بھی ہونٹ میں لگا ہے سور، اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں لگا ہے. جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فلا انصاب، نسب نامہ نہیں پوچھا جائے گا. تم شیخ زادے ہو، سید زادے ہو، نبی زادے ہو، پیر زادے ہو، فلانے زادے ہو، فلا انصاب، کوئی نسب نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی تعویل چلنے والی نہیں ہے. فلا انصاب بینہم، نسب نامہ ان کے درمیان اس دن نہیں ہوگا. اس آیت کی تائید میں اور بھی آیتیں ہیں. سورہ نجم دیکھ لو، پارہ 27، وہاں بھی موجود ہے. اور اس پر شعراء نے بڑا کلام کیا ہے. بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کی دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اللہ کے عشق میں ڈوب جاؤ جامی، کیونکہ اس راستے میں فلاں اور ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تمہارا عمل تم سے پوچھا جائے گا. بی بی عائشہ حضور سے پوچھتی ہیں کچھ کام میں آئیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں 3 مرحلہ گزرنے کے بعد کوئی کسی کے کام میں آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا. نام اعمال دائنے ہاتھ میں آ جانا، پلسرات سے پار ہو جانا، اور نیکیوں کا پلہ جھک جانا. ان 3 موقعوں سے پہلے کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. تو کس کے کام میں کون آئے گا؟ بی بی عائشہ کا یہ سوال ہے، حضور کا یہ جواب ہے. تو 3 موقع سے پہلے کوئی کام میں نہیں آئے گا. نسب نامہ نہیں، کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو. اجی کس سے پوچھا جائے گا؟ ہم تو نبی زادے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. آدم کیا تھے؟ نبی زادے ہیں. اب اس سے بڑا کون سا زیادہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی زیادہ نبی زادے سے بڑا نہیں ہوتا. نہ پیر زادہ، نہ شیخ زادہ، نہ سجادہ، کوئی زیادہ. سب سے بڑا زیادہ کون ہے؟ نبی زادہ، نبی کا بیٹا. امت کے لوگ آدم کی اولاد میں ہیں. اور آگے جملہ کیا ہے؟ پوچھا بھی نہیں جائے گا میاں تم کس کے بیٹے ہو. ولا یتساءلون، سوال بھی نہیں ہوگا. ولا یتساءلون، سوال نہیں کیا جائے گا. بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، نواسا ہو، یہ سوال ہوگا ہی نہیں. تم کیا ہو ایمان کے لحاظ سے بتاؤ، تم کون ہو، مومن ہو کہ کافر ہو، یہ بتاؤ. اسی لیے قبر میں بھی 3 سوال ہوگا. وہاں ہے کیا؟ کون سے خاندان کے ہیں آپ کا شجرہ کیا ہے؟ قبر میں 3 سوال. یہ پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں اس پر، کوئی فرقہ اس میں مختلف نہیں ہے. 3 سوال قبر میں ہوں گے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟
ما تقول لهذا الرسول ما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم، جو تم میں بھیجا گیا تھا اس رسول کو تم کیا کہتے تھے؟ 3 ہی سوال ہوگا، یہ تینوں پر فیصلہ ہے آخرت کا، اور یہ تینوں جواب بہت آسانی سے مومن کو آئے گا، اور جو فاسق ہوگا کافر ہوگا وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ تو یہ 3 سوال پر منحصر ہے آخرت کا فیصلہ، یہاں کوئی نسب نہیں ہے، کوئی بیعت ہے، کوئی پیری مریدی ہے، یہاں چلنے والی نہیں ہے کچھ، یہاں صرف ایک ہی بات ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو اس نبی کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، بس۔ تا حد نگاہ ہر خبر میں نبی کو دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ کے بتائے یہ نبی ہے نہیں ہے۔ مومن تو کہے گا ہاں ہاں ہذا محمد سیدنا، محمد سیدنا، چہرہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا، زندگی بھر تو ہم تو پڑھتے رہے محمد الرسول اللہ، یہ تو وہی ہے، خوش ہو کر بولے گا۔ لیکن مومن کہے گا، فاسق کہے گا، کافر کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے کیا ہے، جو لوگوں نے کہا وہ یہ میں نے بھی کہا۔ تو یہ 3 سوال یہاں حل ہونا ہے۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ، جس کی تول بھاری ہو گئی، ثقلت ثقیل، فا قاف لام، ثقل اس کا مادہ ہے، اگر کوئی زبان کا ہلکا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ثقل لسان، ہکلا ہے، ہکلاہٹ ہے تو ثقل لسان، تھوڑا بہرا ہے تو ثقل سماع، کم سنتا ہے ثقل سماع، کوئی بوجھل ہے تو ثقیل کہتے ہیں اس کو، ثقیل۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں ثقلت موازین، میزان کی جمع موازین، ایک طرف نیکی ہوگی ایک طرف گناہ ہوگا، پلڑا تولا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں تولا کیسے جائے گا؟ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے تولا کیسے جائے گا، اس کا تو وزن نہیں ہوتا، نماز پڑھا ظہر کی، وزن ہے اس کا، کتنے کلو کی ہے یہ؟ وزن نہیں ہے۔ اتنا آیتیں پڑھ لیا، کتنا کلو ہے؟ وزن ہے کچھ؟ تو ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے اس کا وزن ہوتا ہی نہیں، تو تولتے کیسا؟ امام بخاری نے بخاری کے آخر چاپٹر میں ایک عنوان قائم کیا، الوزن یومئذ الحق، یہ آیت لے کر کے کہ میزان حق ہے، تول حق ہے، ایسی آیتوں کو جمع کیا ہے، الوزن یومئذ الحق، اور اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ کافر کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کا وزن اس کے اعمال کا وزن۔ اور تیسری آیت کوٹ کیا ہے، کافروں کا اعمال تولا ہی نہیں جائے گا کیونکہ وزن ہی نہیں ہوگا اس کے اندر۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، سورہ کہف کے آخری رکوع میں آیت آئی ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے وزن کی ترازو ہی نہیں لگائیں گے، کیونکہ جانتے ہیں پہیا ہے، اس میں دھان ہے ہی نہیں، دھان کو دیکھ کے چاول نکلنے والا ہے تو تول کر خریدتے ہیں، چاول نہیں نکلنے والا ہے تو اس دھان کو کسان خریدتا نہیں، کہتا یہ پہیا ہے، اس میں چاول نہیں نکلنے والا ہے۔ کافروں کا وزن نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کا کوئی وزن نہیں، کوئی وزن نہیں۔ یہاں یہ اشارہ ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی میزان بھاری ہو گئی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ قرآن کریم میں یہ آیت کا مضمون کئی جگہ آیا ہے، میزان تولی جائے گی، سب سے وزن کیا نکلے گا؟ کلمہ، اور اعمال میں اخلاق، سب سے زیادہ وزن کیا نکلے گا؟ کلمہ، جس کا نام ایمان ہے، اور اعمال میں سب سے وزن کس کا نکلے گا؟ اخلاق۔ اس لیے حضور پاک کو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اخلاق پر آپ ہیں۔ تو تولا جائے گا، اعمال تولا جائے گا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ تُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ کہا کیسے تولے جائیں گے؟ کہا جو انسان بخار کو تول لیتا، تھرمامیٹر لگا کر حرارت کو، غراضت کو تول لیتا، جو انسان کسی انسان کی کیفیت کو تول لیتا، وہ اللہ کے واسطے کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس کے واسطے؟
جو آج پیروں کے بل چلاتا ہے کل سر کے بل چلائے گا، چہروں کے بل چلائے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ؟ تو تولا جائے گا، ہر عمل تولا جائے گا۔ ایک حدیث سنا چکا ہوں، ترمذی کی ہے، جو بخاری کے ختم پر سنائی جاتی ہے۔ یہ حدیث اگر آپ کے ذہن میں رہے گی تو آپ کو کلمے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ ایک شخص، اس حدیث کا نام حدیث بطاقہ ہے، جب کسی سے ڈھونڈنا، کسی عالم سے ویریفائی کرنے کو دیکھنا تو کیا بولنا؟ حدیث بطاقہ دکھائیے کہاں ہے۔ بطاقہ مانے پرچہ، ترمذی میں روایت۔ ایک بندے کے گناہوں کے دفتر 99 ہوں گے، تا حد نگاہ گناہ۔ جب اس کو تولنے کو لے جائیں گے تو کہے گا میرا کیا تولیں گے، میں تو ون سائڈ، پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں تو ہے نہیں۔ حکم ہوگا لا تظلم نفس شیئا، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، تولا جائے گا۔ اس کے گناہوں کے دفتر رکھنے کے بعد گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا رہے گا۔ اچانک ایک پرچہ آئے گا جو اس کے نیکیوں میں گرے گا، اور وہ پرچے سے اس کا نام اعمال جو نیکیوں کا پلڑا ہے اتنا وزندار ہو جائے گا کہ پورے گناہ ہلکے۔ یہ حیران و پریشان بولے گا میرے پروردگار یہ کون سی نیکی ہے جس نے ہمارے گناہوں کے وزن کو ہلکا کر دیا؟ فرمایا تم نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تھا، ایک مرتبہ۔ اور اسی کو ہمارے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ موقنا نہیں بھولنا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، یقین یہ ہے موقنا کا ترجمہ، ورنہ لا الہ الا اللہ منافق بھی کہتا ہے، اور آج کے ٹی وی پر بولنے والے بھی بول دیتے ہیں نا، ہاں نقدی ٹوپی لگا کے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، دل سے۔ ہاں من قال لا الہ الا اللہ موقنا بہ، اس پر یقین کرنے کے ساتھ، دخل الجنہ، داخل ہوگا جنت میں۔ تو یہ شخص ایک مرتبہ کبھی لا الہ الا اللہ دل سے کہا تھا، آج اس کے نام اعمال میں وہ کلمہ داخل ہوا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں گناہ کرتے جاؤ کلمہ کافی ہے، یہ نہیں بول رہا ہوں، میرے مطلب کو غلط نہیں لینا، جو حدیث ہے اس کو وہیں تک سمجھنا۔ یعنی اگر آپ نے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو ضائع نہیں ہوگا، اس کا اثر ضرور ہوگا، اور یہ اثر ہوگا کہ کوئی مومن، دنیا کا کوئی مومن مخلد فی النار نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے۔ مخلد فی النار کا مطلب ہمیشہ جہنم میں رہے، اس کو مخلد فی النار کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا مخلد فی النار ہو ہی نہیں سکتا، اس حدیث کی وجہ سے کبھی نہ کبھی باہر آئے گا، کبھی کبھی گناہوں کے بقدر سزا پائے گا، آئے گا باہر، کسی کی سفارش ہوگی باہر آئے گا، کسی نے حافظ قرآن بنایا تھا اس کی سفارش پر آئے گا، علماء کی سفارش پہ آئے گا، شہداء کی سفارش پہ آئے گا، اور ایک ایسا شخص ہوگا جس کی ایمانی کیفیت اتنی کمزور ہوگی کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ بھی ایمان والا ہے، وہ رہ جائے گا جہنم میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نکالوں گا۔ جس کا نور ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کو کوئی نظر نہیں آیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، بیچارہ یہ بھی مومن ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کی زبان سے کہ اس کو میں نکالوں گا۔ کیسے؟ لب بھر کے۔ لب بھرنا معلوم؟ دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو ایسا جوڑنا، ایسا لب بھر کے دینا، ایک ہاتھ سے دیا تو ہتھیلی اور دو ملا کے دیا تو لب بھرنا۔ حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بازو بیٹھے سن رہے ہیں، محبت میں کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ اللہ 2 مرتبہ لب بھر کے نکالے گا تو امت کو فائدہ ہو جائے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں بس ہے، ایک لب بھر کے نکالنا کافی ہے۔ دونوں میں نوک جھوک شروع ہو گئی، حضور مسکرائے اور کہنے لگے عمر سچ کہتے ہیں، عمر سچ کہتے ہیں، اللہ کے لب بھرنے کے بعد کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ یہ سب میں قصہ نہیں سنا ہوں، بخاری کھول لو، یہ سب حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کے ثواب کے بیان میں ملے گی۔ یہ امت کمزور امت نہیں ہے،
دکھتی ہے بہت کمزور. کتنے سپر پاور فیل ہو گئے دیکھا آپ نے؟ کتنے سپر پاور مل کے فیل ہو گئے, نہتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. کیوں؟ یہ امت کمزور نہیں ہے, اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے, یہ جان دینے کو جانتی ہے, اس کے سامنے دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے, اپنے ایمان کو بچانے کا حوصلہ ہے ان کے پاس. تو کیا کہا؟ اس امت کے ثواب کے بیان میں یہ حدیث ملے گی. باب ثواب ہذہ الامہ, یہ چیپٹر کا نام ہے, کھولو اور دیکھو. تو ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو کوئی نہیں دیکھے گا, اللہ اس کو دیکھے گا اور نکالے گا, تو ایمان ضائع نہیں ہوگا, بشرطے کہ یقین کے ساتھ زبان سے کہا ہو. کوئی مومن مخلد فی النار نہیں ہوگا. یہ ہے تول کا فائدہ. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کی نامہ اعمال میں نیکیاں تولی جائیں گی اور میزان بھاری ہو جائے گی, فاولئک هم المفلحون, یہ کامیاب ہو گئے. اسی کو کہا ہے نا شروع میں, قد افلح المؤمنون, یہ وہی ہے, کامیاب ہو گئے. ومن خفت موازینہ, اور جس کی تول ہلکی ہو گئی, جس کی میزان ہلکی ہو گئی, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. اپنے آپ کو خسارے میں کہاں ڈالا؟ فی جہنم, جہنم میں ڈالا. خالدون, ہمیشہ کے لیے, ہفتہ 2 ہفتہ 50 سال 60 سال 70 سال نہیں, خالدون, ہمیشہ کے واسطے ڈال دیا خسارے میں. دنیا کا خسارہ 50 سال 60 سال میں ختم ہو جائے گا, لیکن یہ خسارہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے اس خسارے سے بچنے کی کوشش کرنا. اس جہنم میں کیا ہوگا؟ فرمایا تلفح وجوہہم النار, جھلسائے گے ان کے چہروں کو آگ. جسم پورا جھلسے گا, لیکن چہرہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ چہرہ نمائندگی کرتا ہے آدمی کیسا. گھٹنے میں درد ہے تو چہرہ بولتا میاں درد ہے, ہاں چلنا نہیں آ رہا ہے تو چہرہ بتا رہا ہے درد ہے گھٹنے میں. چہرہ جسم کا نمائندہ ہے, اس لیے فرمایا چہرے کو آگ جھلسائے گی. جسم پورا جھلسے گا, چہرہ بتائے گا. تلفح, جھلسائے گی, وجوہہم, ان کے چہروں کو, وجہ کی جمع وجوہ, النار اس کا فاعل ہے, آگ جھلسائے گی. وہم فیہا کالحون, اور وہ اس جہنم میں کیسے ہوں گے؟ بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے. کالحون عجیب لفظ ہے بھائی. کالحہ کہتے ہیں جس کے دانت دکھ رہے ہوں, ہونٹ دانت کو چھپا نہ سکتے ہوں, ان کو کالحون کہتے ہیں. جہنمی کے جہنم میں جلنے کی وجہ سے نیچے والے ہونٹ سکڑ کے نیچے چلے جائیں گے اور اوپر والے ہونٹ سکڑ کے اوپر چلے جائیں گے. چہرہ دانت کھلے ہونے سے بے ڈھنگا ہو جائے گا, اسے کالحون کہتے ہیں. کالحون جن کے دانت نکلے ہوں اور ہونٹ میں اتنی کیفیت نہ ہو کہ چھپا لے دانتوں کو, اس کا حال کیسا ہوتا؟ یہ کالحون ہے. میں صرف آیتوں تک ہوں ابھی, اس پر حدیثوں میں اگر گیا تو میں ایک مستقل چاپٹر ہے. امام بخاری کہتے ہیں باب صفت النار وانہا مخلوقۃ, جہنم کا بیان, اور یہ بیان کی جہنم موجود ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ حدیثیں, لمبی حدیث. جہنم کے خوفناک مناظر پڑھو اس کے لیے, جنت دیکھنا ہے تو جنت کے حسین مناظر پڑھو اس کے لیے, حدیثیں بہت ہیں. یہ جہنم میں چہرہ بگڑا ہوا انسان, اس کے ہونٹ پھول کے کتنے بڑے ہو جائیں گے, جبڑا کیسا ہو جائے گا. لکھا ہے اس کی زبان 70 گز چوڑی ہو جائے گی, ایک دانت داڑھ کا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. جبڑے کا حال اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا تو پورا جبڑا کیسا ہوگا؟ اس کے نیچے کے ہونٹ کیسے ہوں گے, اوپر کے ہونٹ کیسے ہوں گے, جلتا جائے گا اور کھال چڑھتی جائے گی. آیتیں موجود ہیں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, سورہ نساء 5واں پارہ. ہم کھال بدلتے جائیں گے, جلتا جائے, کھال چڑھتی جائے. اس موقع پر اللہ خطاب میں کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون, کیا نہیں آئیں ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی, فکنتم بہا, اور تم تھے کہ ان کو تکذبون, جھٹلایا کرتے تھے. تم تو آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے.
اب یہاں پر بدبختی غالب آئے گی، اقرار کرے گا، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہے گا ہمارے رب ہم پر غالب آ گئی ہماری بدبختی، شقوتنا، شقوت شقاوت ایک ہی چیز ہے، بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا، اور ہو گئے ہم ایسی قوم، ضالین، یہ وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں، جن کے راستے سے بچنے کی پناہ مانگی گئی ہے، وہی گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں، بدبختی غالب آئی۔ جو لوگ صراط مستقیم پر نہیں ہیں، یا تو مغضوب علیہم ہیں، یا تو الضالین ہیں، یا تو بھٹکے ہیں، یا تو جان بوجھ کے بدکے ہیں، دونوں پر یہ راستہ ہے کھلا ہوا۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ دعا کریں گے، دیکھو ہاں، کافروں کی دعا کام نہیں آئے گی وہاں، یہاں آتی، یہاں کافروں کی دعا آتی کام میں، لیکن وہاں کام میں نہیں آئے گی۔ کیا کہا؟ ربنا اخرجنا منہا، ہمارے پروردگار ہمیں نکال دو اس جہنم سے، ایک بات، فَإِنْ عُدْنَا، اگر دوبارہ ہم نے وہ غلطی کی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اب کیا نکالیں گے اور کیا تم باہر جائیں گے، اب تو تم ظالم ہو، اب پڑے رہو چپکے سے۔ قَالَ اخسؤوا فِيهَا، چپکے سے پڑے رہو اس میں۔ اردو میں اخسؤ کا ترجمہ کیا ہے؟ چپ بیٹھ، چپ بیٹھ، بولنا نہیں۔ ہمارے پاس آج لوگ غصے میں کیا بولتے ہیں؟ منہ نہیں کھولنا، بس چپ چاپ بیٹھے رہو۔ یہ ترجمہ اخسؤ کا ہے، اخسؤ کا ہے، پڑے رہو جہنم میں۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام بھی مت کرو، مجھ سے بات بھی مت کرو، تمہارا بات کرنا مجھے ناگوار ہے۔ دوسری آیتوں میں ہے اللہ کلام نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ان کو تزکیہ نہیں کریں گے، ان پر نگاہ رحمت نہیں ڈالیں گے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، جہاں جہاں یہ آیتیں ہیں اسی معنی میں ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، بے شک ایک فریق میرے بندوں میں سے تھا جو ہمیشہ یوں کہتا تھا، ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہماری بخشش کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کا قول ہے، یہ دعائیں مومن کی ہے، اس کو یاد کر لیجئے، ربنا سے لے کر راحمین تک کثرت سے پڑھیے، کثرت سے پڑھیے۔ مگر ایسا کہنے والوں کا تم نے کیا کیا تھا؟ مذاق اڑایا تھا۔ آج مومنوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کفرستان میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں شہید کی لاش دکھا کر دیکھو اس میں بدبو آ رہی ہے۔ ارے تم کو خوشبو آئے گی، تمہارے دل میں کفر ہے تو تمہیں خوشبو کیسے آئے گی؟ شہادت کی خوشبو تمہیں نہیں آئے گی۔ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں نہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکے، نہ ناک سے سونگھا جا سکے۔ اگر حواس خمسہ کی گرفت میں آ گیا تو ایمان بالغیب کہاں سے ہوتا؟ ہوتا ہی نہیں ہے، تو تم کو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ پہلے دل صاف کرو، کلمہ پڑھو، اس کے بعد سوچو خوشبو کا۔ تو تم نے ان کو مذاق اڑایا تھا، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کو سخریہ یعنی مسخرہ، ذریعہ تمسخر بنا رکھا تھا۔ آج پورے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہی جملہ یاد رکھو۔ تم نے کیا بنایا تھا ان کو؟ سخریہ یعنی تمسخر کا ذریعہ۔ اتنا مذاق، اتنا مذاق، کلمے کا، کلام کا، نماز کا، قرآن کا، اتنا مذاق، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہارے اس مذاق نے تم کو میری یاد سے غافل کر دیا۔ آج اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ حتیٰ انسوکم، تم نے فراموش کر دیا، تم کو تمہارے تمسخر نے ذکری میری یاد سے غافل کر دیا، تم کو میری یاد نہیں آئی۔ پانی برسانے والا کون؟ سورج چلانے والا کون؟ زمین سے غلہ نکالنے والا کون؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرنا بنانے والا ہے؟ تم کو میری یاد نہیں آئی اس تمسخر کے نشے میں۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے مضحکہ کرتے رہے، مضحکہ خیز مذاق کرتے رہے۔ ہر نبی سے مذاق کیا گیا،
ہر نبی سے. قرآن کی بہت ساری آیتیں گواہ میں ہیں. ٹائم کم ہے، میں آگے جا رہا ہوں، مثالیں دے نہیں سکتا، ٹائم بہت کم ہے. نوح کی کشتی بن رہی ہے، لوگ کہنے نوح کشتی بنا رہے ہو، پانی کہاں ہے، کہاں چلاؤ گے اس کو، مذاق ہے یہ. ہر نبی سے مذاق ہوا ہے تو ہر مومن سے مذاق کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا. یہ مذاق کرنے والے کس کے دن جب روئیں گے تو ان پر ہنسا جائے گا. ہنسنے والے کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے. رونے والے کافر ہوں گے. سورہ تطفیف پارہ 30 کی آخری آیت پڑھ لینا. حل ثوب الکفار، صوبہ بدلہ دیے گئے. کیسا بدلہ؟ یہ کہ ان کو ہنسنے کے بجائے رونا پڑے گا. جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر ہنسیں گے. یہ سورہ تطفیف کے اندر موجود ہے، تفصیل دیکھ لو. وہاں ٹائم کم ہے تو میری کتاب پڑھ لو، تلخیص بیان القرآن کو دیکھ لو، خلاصہ مل جائے گا اس میں آپ کو. پورا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا، پوری کتاب تم 2 دن میں پڑھ سکتے ہو. جو قرآن سے بالکل دور ہیں یہ ان کو سرسری مطالعہ کی دعوت ہے. کم سے کم کچھ تو دیکھ لو، کچھ تو دیکھ لو کلام الہی میں کیا ہے. تو فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک وہ تم کو تمہارے مذاق کا صلہ ملا اور اب ان کے صبر کا صلہ ان کو ملے گا. ہاں، جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میں نے بدلہ دیا ہے ان کو آج اس وجہ سے انہوں نے صبر کیا ہے. تو کیا ہو گئے؟ فائزون، کامیاب. فائز فوز سے بنا ہے، کامیاب ہو گئے. جو لوگ اپنے مذاق کیے جانے کے باوجود ایمان پر قائم رہیں گے وہ کامیاب جائیں گے، کیونکہ صابر اللہ کے ساتھ ہے، اللہ صابر کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اب وہاں ایک سوال اور شروع ہوگا، میں دنیا میں کتنے دن رہے، آخر دنیا میں کتنے سال رہے؟ قال کم لبثتم فی الارض، کہا کتنے ٹھہرے زمین میں، عدد سنین، سالوں کی گنتی میں بتاؤ. کوئی کہے گا 60 سال، 70 سال، کوئی 90 سال. نہیں نہیں نہیں، یہاں دیکھو سب چوکری بھول جائیں گے. 1000 سال جینے والا بھی کیا کہے گا؟ لبثنا یومن، ہم دنیا میں 1 دن رہے، دنیا میں 1 دن رہے. اور یہ یہی کی آیت نہیں ہے، یہ آیت اور بھی جگہ ہے. سورہ کہف میں 309 سال سو کر اٹھنے والے کہتے ہیں 1 دن ہوا کہ آدھا دن ہوا. سورہ کہف دیکھ لو. آیتوں میں ہوں، ابھی حدیثوں میں جا نہیں رہا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب حدیثیں لائے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. قرآن میں کیا کریں گے اب؟ یہاں تو آپ کو اپنا کریکشن کرنا ہی کرنا ہے، آپ کا ٹیڑھا پن نکالنا ضروری ہے، نہیں تو ساری عقل نکل جائے گی، ساری عقل نکل جائے گی. یہاں کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، یہاں تو صاف صاف آیتیں موجود ہیں. قالوا لبثنا یومن، وہ لوگ کہیں گے ہم دنیا میں رہے 1 دن، او بعض یوم، یا دن کا 1 حصہ. کتنا؟ 1 صبح یا 1 شام. سورہ نازعات پارہ 30 میں کیا ہے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، 1 عشیہ یعنی شام، یہ ضحاہا یہ چاشت کا وقت ہے. بس زندگی اتنی تو ہے، اس کے لیے اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنا دن رہنا ہے یہاں؟ اتنا بڑا گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتفاق ایسا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہم بیٹھ کے کھائیں گے. اتنا بڑا مکان بناؤ، کرایہ آتے جائے کھاتے جاؤ. ان رزاق کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی کر لو، انتظام کر لو خود ہی. اللہ فرماتے ہیں رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے. ہم پانی نہیں برسائیں گے تو کیا گھر کھا لیں گے، کرایہ کھا لیں گے، کیا کھائیں گے؟ پانی تو ہم برساتے. زمین میں کسان ڈالتا ضرور ہے، نکالتا کون اس کو؟ ہم نکالتے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زراعت تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ تو آپ اپنا انتظام نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں تم زمین سے غلہ تو چھوڑو، پانی کا اسٹاک نہیں رکھ سکتے. پانی کا اسٹاک ہم رکھتے ہیں زمین میں، جب چاہے نکال لو. اگر تم سے کہیں تم رکھ لو پورے سال کا تو پانی سڑ جائے گا، جگہ بھر جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے، کیڑے پڑ جائیں گے. لیکن ہم نے پانی کا اسٹاک تمہارے واسطے کیا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ،
وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، چاہے تو اتار دیں، تھک جاؤ تم لا نہیں سکتے ہو. تو یہ قدرت اللہ کی ہے. اس لیے رزاق پہ بھروسہ کرو، اپنا انتظام اتنا مت کرو کہ کل بھی رہیں گے، پرسوں بھی رہیں گے. 7 پشتیں کھائیں گے سوچ رہے ہیں، کل کا بھروسہ نہیں ہے. اپنے نبی کو دیکھو، نبی آئیڈیل ہیں. چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا سونے کا، عصر کے بعد سلام پھیر کے تیزی سے گھر میں گئے. لوگوں نے کہا اتنی جلدی؟ نماز کے بعد تو آپ بیٹھتے تھے، ذکر و اذکار، نصیحت، آج جلدی بھاگ کے چلے گئے. کہا چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا بانٹنے سے بچ گیا تھا، چھوڑ کے آیا تھا، یاد آیا، ایسا نہ ہو رات گزر جائے میرے گھر میں اس کی. یہ ہے اپنے نبی کا اسوہ حسنہ کہ یہاں سے چھوڑ کے جانے کا ارادہ ہی نہیں ہمارا ہو رہا ہے. ہم تو مسافر ہیں. حضور پاک نے کہا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. مسافر کیسے ہوتا ہے؟ تھک گیا تو بیٹھ گیا، جھاڑ دکھا تو رک گیا، پانی دکھا تو پینے لگا، بس اتنا ہی رکنا ٹھہرنا ہے. باقی یہاں بسنے کی کوشش مت کرو، یہاں کوئی بس نہیں سکتا ہے، جانا ہے چھوڑ کے. ایسے ہی رہو، اتنے کپڑے رکھو جس میں سے گزر ہو جائے. اور آج تو ایسا افسوس ہو رہا ہے کہ دنیا میں کوئی لینے والا نہیں ہے. نہ کرتا پجامہ لینے والا ہے، نہ شیروانی لینے والا ہے، نہ صدری لینے والا. سب کوٹ پینٹ ہونا، پینٹ کوٹ ہونا. ہاں تو دنیا میں یہ وقت آ گیا ابھی سے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اور قیامت میں سارے خزانے باہر پڑے ہوں گے، زمین نکال کے باہر پھینک دے گی. قاتل کہے گا اچھا یہ خزانے میں نے قتل کیا تھا اس کی وجہ سے. زانیہ کہے گی میں نے زنا کیا تھا اس کی وجہ سے. خزانے باہر پڑے ہوں گے. اللہ نے کہا نا، کیا کہا؟ سورہ زلزال دیکھ لو، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. یہ اسقال کیا ہے؟ دنیا جس سے بوجھل ہے وہ خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی. دنیا کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے دنیا کی ہرس چھوڑو. سب سے بہترین رزق کیا ہے جو حضور نے بتایا ہے؟ کیا کہا؟ خیر الرزق ما یکفی. بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے، نہ گھٹے نہ بڑھے، برابر سرابر. جتنا بھوک اتنی روٹی، جتنا حاجت ہے اتنا اسباب ہے. یہ بہترین رزق ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ترازو رسول اللہ کی ہے. دل چاہے تو مانو ورنہ پچھتاؤ گے. خیر الرزق ما یکفی. آج نکاح ہوتا ہے تو کیا کیا چاہیے؟ لمبی لسٹ آتی ہے. ہاں پلنگ ایسا ہونا، گدا ایسا ہونا، چمبل ایسا ہونا، فلانے ایسا ہونا. مانگنے کو بیٹھے کیا؟ لڑکی دینے والا سب سے بہترین کائنات کی چیز تمہیں دے رہا ہے، جس کو حضور پاک نے خیر الدنیا کہا، خیر متاع الدنیا. پوری دنیا سامان ہے، اس میں سے بہترین سامان ہے جگر کا ٹکڑا لڑکی کی شکل میں تم کو دے رہا ہے. تم اس کو اور مانگ رہے ہو. احسان ماننے کے بجائے اس پر بوجھ بن رہے ہو. اور ہم اوپر سے مسلمان بھی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے بھی ہیں، ہم عاشق رسول بھی ہیں. سوچ کے دیکھو. تو دنیا کی خواہشیں دل سے نکالو. یہاں کسی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی. قارون بھی چلا گیا ویسے ہی، خواہش پوری نہیں ہوئی. جملہ دیکھیے، سب کے سب کہیں گے دنیا میں ہم ایک دن تھے یا بعض دن تھے. فاسأل، سوال کر لو. کس سے پوچھو گے؟ العادین. گنتی کرنے کے لائق دنیا میں کوئی ہے؟ عادین. سوال کرو جو گنتی کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے پوچھو. اللہ سے پوچھو، کیونکہ سب کی گنتی کیسا کریں گے؟ سب تو مرنے والے ہیں، تو گنتی کون کرے گا؟ فاسأل العادین. قال ان لبثتم الا قلیلا. کہا تم نہیں رہے دنیا میں مگر بہت تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون. کاش کہ بے شک تم لوگ اس کو جان لیتے. تمہارا دنیا میں قیام تمہاری مرضی کا نہیں ہے، اتنا ہی جان لیتے تو بس تھا. افحسبتم، یہاں سے ختم تک جتنی بھی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے سمجھ کے تو پہاڑ بھی جگہ سے ہٹ جائے گا. یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو بیمار کھڑا ہو جائے گا. اس جملے کو پڑھ کر صحابہ نے مریضوں کو ٹھیک کیا ہے. ہمارے پاس 2 وجہ ہے، ایک یقین کی کمی، دوسرے رزق حلال میں مخلوط کھانے کی ملاوٹ. یہ 2 وجہ. آپ رزق حلال کھاؤ
اور یقین شامل کرو ان دعاؤں کا اثر دیکھوں گے یہاں سے لے کے آخر تک۔ ٹائم تو کم ہے مگر میں چاہتا ہوں آج پورا کر دوں، 5 منٹ بڑھ کے لوں گا آپ سے۔ افحسبتم، کیا تمہارا گمان ہے، انما خلقناکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبثاً، بیکار، کوئی مقصد نہیں۔ پنکھے کا مقصد ہے ہوا دینا، لاؤڈ اسپیکر کا مقصد ہے آواز کو بڑا کر کے پیش کرنا، اور تم کو ہم نے بنایا کوئی مطلب ہی نہیں، بیکار بنایا تم کو۔ دنیا میں ہر بنانے والا ایک مقصد سے بناتا ہے، اور تم ہم کو سمجھتے ہو خالق بے مقصد بنایا ہم کو، نہیں، تمہارا مقصد ہے ہم کو راضی کرنا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم کو ہم نے عبث، فعل عبث بولتے نا اردو میں، یہی فعل عبث ہے، یعنی کوئی مقصد نہیں، بیکار۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے، لوٹائے نہ جاؤ گے۔ جہاں سے آئے وہیں گئے تو لوٹانا بولتے، توری چوکی سے آئے وہیں واپس گئے تو لوٹنا بولتے، کہیں اور سے آئے کہیں اور گئے تو لوٹنا نہیں بولتے۔ یہاں کیا کہا، ہم نے روح ڈالی ہے اور روح ہمارے پاس آئے گی۔ جسم مٹی کا ہے، مٹی میں مل جانے دو اس کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو ہمارے پاس لوٹائے نہ جاؤ گے، یہ تمہارا خیال اگر ہے تو غلط ہے۔ یعنی ہر انسان لوٹے گا، اپنے مالک کے روبرو حاضر ہوگا۔ نمبر 2، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی، الملک الحق، سچا بادشاہ۔ دنیا کی ساری بادشاہتیں نقلی ہیں، عارضی ہیں، عطائی ہیں، دی ہوئی ہیں، وقتیہ ہیں۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے، کوئی آواز نہیں آئے گی، سرے محشر سناٹا ہوگا۔ اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو اکیلا ہے، سب پہ بھاری ہے۔ ہاں، آج کا نقلی بادشاہ کہتا ہے ایک اکیلا سب پہ بھاری، کیا بھاری ہے؟ کب تک پاؤں بھاری نہیں ہو رہا معلوم ہو رہا ہے؟ ہاں، کب پاؤں بھاری رہے گا؟ یہ سب نقلی بادشاہتیں ہیں، ان کا غرور ٹوٹ جائے گا، روح نکلتے ہی، جسم سے روح نکلتے ہی سب جگہیں ڈھیلی ہو جائیں گی۔ تو یہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ کا اعلان آئے گا، فتعال اللہ، بلند ہے اللہ، الملک بادشاہ، الحق سچا، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، رب العرش الکریم، رب العرش الکریم، کہیں کریم ہے کہیں عظیم ہے۔ اللہ نے عرش کی 2 صفتیں بیان کی ہیں، ایک تو عظیم اور ایک کریم۔ حدیثوں میں بہت مضمون ہے، جب آپ کو پریشانی ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ۔ تو عرش عظیم اللہ کی وہ خاص صفت ہے جس میں دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں شرکت کرنے کو، یہ مخصوص صفت ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، لا برہان لہ بہ، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربہ، ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے، ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، انہ لا یفلح الکافرون، خلاصہ یہ، اور بے شک کافروں کو فلاح نہیں ہوگی، کافروں کو فلاح نہیں ہوگی جب تک وہ کفر سے توبہ نہ کر لیں، اور وہ بھی جگہ اسی دنیا میں۔ وقل، اور اے نبی آپ کہیے، رب اغفر ورحم، اے میرے رب مغفرت کر دے گناہوں کی، ورحم، اور ہم کو رحم فرما۔ اغفر میں بخشش، تمام خطائیں معاف، اور ارحم میں ہماری تمام حاجتیں پوری۔ شفقت، محبت، رحمت کب ہوگی؟ جب ہماری تمام آرزویں پوری ہو جائیں، تو رحم خواہشیں پوری، اور اغفر تمام خطائیں ہماری معاف، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو بہترین رحم کرنے والے ہیں، آپ تو بہترین، خیر الراحمین، جتنے رحم کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ جب تک حدیثوں میں جائیں گے نہیں یہ راز کھلے گا نہیں۔ اماں بھی تو رحم کرتی ہے گود والے بچے پہ، باپ بھی رحم کرتا ہے، استاد بھی شفقت کرتا ہے،
دنیا میں بہت لوگ شفقت کرتے ہیں، مگر ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس پر آپ یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، محبت رحمت کہو، محبت کہو، 100 ٹکڑے کیے، اور 1/100 دنیا میں بھیجا۔ دنیا کے ساری ماؤں کو، سارے باپ کو، سارے استاد کو، یہاں تک کہ جب بچڑا دودھ پیتا ہے تو گائے پاؤں اٹھا لیتی ہے کہیں بچڑے کے پاؤں پر پاؤں نہ پڑ جائے۔ فرمائے یہی اسی 1/100 کا حصہ ہے۔ ساری کائنات کی محبتیں 1/100 میں سے حصے دار ہیں، کروڑوں حصے ہوں گے، اور باقی جو 99/100 ہے نا، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جس سے وہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے 100 ماؤں کی محبت کم ہے۔ دنیا کی تمام ماؤں کی محبت نچوڑ دیں گے تو 1/100 کا حصہ ہے نا۔ حساب میں غلطی ہوئی، ہاں کہتے ہیں حساب میں مولوی صاحب کمزور ہیں، حساب میں خود غلطی کر رہے ہیں۔ 100 ماؤں کا نہیں، 1/100 میں ساری محبتیں شریک ہیں۔ 99/100 اللہ کے پاس ہے، جس سے وہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ایسے رب کو اگر ہم بھول جائیں تو ہم کتنے بڑے بدبخت ہوں گے، خصوصاً آنے والے موسم میں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا، یہ الفاظ یاد کر لیجئے، افحسبتم سے لے کر کے راحمین تک یہ آیتیں یاد کر لیجئے اور ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے، اور ان کو بیمار بھی پڑھیے، کسی مقصد کے لیے پڑھیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے پڑھیے، اللہ سے منوانے کے لیے پڑھیے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بات پوری ہو گئی ہے، ایک اعلان سن لیجئے۔ جی